جنگ اب دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ایم او یو اب صرف ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی عملی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اس سب سے اہم اور حساس بحری راستے سے کسی بھی ملک کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے امریکہ کو پورے خطے سے نکل جانے کی براہ راست دھمکی دے دی ہے۔ زیر زمین میزائل شہروں سے بیک وقت تقریباً 12 سے زائد بڑے ہیوی قسم کے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، جنہوں نے چند ہی منٹوں میں خلیج اور اردن کے آسمان کو چیرتے ہوئے اپنے مطلوبہ امریکی اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ جن ملکوں نے کوشش کی تھی امن حاصل ہو جائے، ان سب نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ امریکہ نے ان کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ایران اب یہ انتقام لے گا ان تمام امریکی رہنماؤں اور اسرائیلی رہنماؤں سے جنہوں نے ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 11 اور 12 جولائی کی درمیانی شب کی فوجی کارروائیوں اور جوابی حملوں کی اس تازہ ترین ایک راؤنڈ اپ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ساری باتیں اس تازہ ترین حملے کی پیچیدگیاں بتانے کے لیے کی جا رہی ہے، جس کے لیے ابھی تک ایران نے ایم او یو پر دستخط کیے تھے جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، اور امریکہ نے بھی بظاہر یہ جنگ بندی قبول کر لی تھی۔ لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ امریکہ نے جو سیز فائر کی تھی اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، وہ صرف ایک وقت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، جنگ ختم کرنے کے لیے نہیں کی تھی۔ تو اب ایران کو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ میں آئی، لیکن سمجھ میں آ گئی ہے، لہذا ایران اب امریکہ کے حملوں کا جواب دے رہی ہے۔ ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں پیٹریٹ جو ڈیفنس سسٹم تھا اور ان کا جو ایمونیشن کے ڈیپو جو تھے، ریڈار تنصیبات جو تھی، اور جو ان کے کمیونیکیشن سینٹر جو تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے اور کافی حد تک تباہی بھی پھیلائی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی جنوبی ایران پر امریکیوں کے جو مسلسل حملے ہیں، جو کہ گلف ریاستوں سے بھی ہوئے ہیں اور امریکہ کے فضائی حملے بھی ہوئے، یعنی زمین سے زمین مار کرنے والے ٹوماہاکس بھی آئے ہیں اور ایئر میزائلز بھی آئے ہیں، تو ان کارروائیاں جو امریکہ نے کی ہیں ایران پر، اس حملوں کا ایران نے جواب دیا ہے۔ تو جواب بھی کی جو کارروائی کی ہے، اس کے فوراً بعد وہاں کے جو پاسدارانہ ہے اور فوج جو اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارحیت جاری رہی تو اس سے بھی زیادہ سخت فوجی رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے اردن میں پرنس حسن ایئر بیس اور قطر میں العدید ایئر بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس میں قطر کا جو العدید ایئر بیس ہے اس کا طیاروں کی جو مرمت کا مرکز تھا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو تھا، وہ مکمل طور پر ایران کے مطابق تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پاسداران نے آبِ ہرمز میں ایک اور جہاز کو بھی اس وقت ناکارہ بنا دیا ہے جب اس نے ایرانی جو گارڈز کی ہدایات تھی ان کی خلاف ورزی کی، جبکہ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے اعلان کیا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے، یعنی اگر امریکہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو توڑ رہا ہے تو ایران کو بھی اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ باقر قالباف کو یہ خیال کافی دیر بعد آیا، ان کو شروع سے سمجھنا چاہیے تھا، تو انہوں نے اسلام آباد میں طے پانے والے مفاہمتی میمورنڈم کی 5ویں شق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے صرف 60 دن کے لیے بحری جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کا وعدہ کیا تھا، مگر امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور اسی وجہ سے ایران کو اپنے دفاعی حق میں یہ اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن علاؤالدین بروجردی نے بھی ایک انتباہی بیان میں کہا ہے کہ شہید قائد آیت اللہ سید علی خامنہئی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینا اب ایک ناگزیر فرض بن چکا ہوا ہے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ، بنیامن نتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کو واضح کیا کہ اب دنیا کا کوئی کونا ان کے لیے محفوظ نہیں، وائٹ ہاؤس بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، اور انتقامی کارروائی کسی بھی لمحے دنیا کے کسی بھی حصے میں آزاد افراد کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہے۔ یعنی اب یہ ایک بھرپور قسم کی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی دوران اسرائیل کے جو سخت حامی سینیٹر ہیں امریکہ کے، ان کا نام ہے سینیٹر لنسے گراہم، یہ 71 سال کی عمر میں اچانک علیل ہو کر انتقال ہو کر گئے ہیں۔ ان کی موت کی تصدیق ان کے دفتر نے کی، جبکہ وہ اپنی زندگی میں فلسطینی عوام کے خلاف تشدد کی حمایت
اور علاقے میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی تجویز دینے کے لیے بدنام تھے۔ انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ ایران پر ایٹم بم مارا جائے۔ تو مجموعی طور پر جو بھی ان کی ایک روایت رہی ہے وہ ایک بہت زیادہ اسرائیل کا حامی اور اس ایران کے بہت خلاف کٹر مخالف اور انتہائی حد تک جانے والے سینیٹرز میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو ان کی جو موت ہے پراسرار بھی سمجھی جا رہی ہے، مختلف افواہیں بھی جنم لے رہی ہیں، لیکن ابھی تک سرکاری طور پر نہیں کہا گیا کہ ان کو قتل کیا گیا یا وہ اپنی طبعی موت مرے ہیں۔ بہرحال وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں متعدد ممالک میں امریکی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور تہران کا موقف ہے کہ اب یک طرفہ فیصلے اور دھمکیاں کسی کام نہیں آئیں گی، اور اگر واشنگٹن نے دوبارہ کوئی جارحیت کی تو اس کا جواب عالمی سطح پر دیا جائے گا۔ یہ ایران کو بہت دیر میں سمجھ میں آئی ہے۔ جب 7 اور 8 اپریل کو جنگ بندی کر رہے تھے اس وقت بھی ان کو فوری طور پہ جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب تک امریکہ دباؤ میں تھا وہ جنگ بندی چاہ رہا تھا، سیز فائر چاہ رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنے بہت سارے جو کم ہوئے تھے انٹرسیپٹرز یا اسلحہ کے بارود کہہ لیں یا بم دھماکے میزائلز، وہ انہوں نے کافی حد تک وہیں اسی وار تھیٹر میں پہنچا دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وہ دوبارہ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ کو اب یہ غلط فہمی کہ ایران بھی اسی طرح تھک چکا ہے جس طرح کہ امریکہ تھک چکا ہوا ہے، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ہر حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ جو اس نے 7 اور 8 اپریل کو ختم کی تھی، وہ جنگ اب دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ایم او یو اب صرف ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی عملی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ایم او یو از اوور، آپ مذاکرات کرنے چاہیں تو کر لے۔ تو ظاہر ہے ایران بھی مذاکرات کا زیادہ کوئی شوقین نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ہیں اس ہفتے کے آخر میں مذاکرات، وہاں پہ ایران کا وفد نہیں جا رہا ہے۔ تو بہرحال مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ کی جدید تاریخ کا یہ سب سے ہولناک براہ راست اور خونریز ترین عسکری تصادم 11 اور 12 جولائی کی درمیانی شب اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب آپ نے ہرمز کے انتہائی حساس اسٹریٹجک آبی راستے میں اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی پاسدارانہ انقلاب کی بحریہ نے بین الاقوامی سمندری حدود کے طے شدہ قواعد و ضوابط کی سنگین دانستہ اور مسلسل خلاف ورزی کرنے پر ایک بہت بڑی مربوط اور انتہائی تباہ کن ایک بحری آپریشن سر انجام دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے دفاعی نامہ نگاروں کی لائیو فیلڈ رپورٹس کے تحت تہران سے ملنے والی جو فوجی بیانات ہیں اور خود آئی آر جی سی یعنی پاسدارانہ انقلاب کے جو بحری کمانڈرز کی جو وائرلیس ریکارڈنگز کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے قبرص کے جھنڈے تلے سفر کرنے والے ایک انتہائی بڑے اور اہم کارگو شپ یعنی تجارتی کنٹینر جہاز جو تھا، اس کا نام MVGF-S گیلیکسی تھا، اس کو ایرانی بحریہ کے ساحلی دفاعی یونٹس نے اپنے زیر زمین لانچنگ پیڈ سے جدید ترین اور انتہائی مہلک ترین اینٹی شپ گائیڈڈ کروز میزائلوں کی بوچھاڑ کر کے براہ راست نشانہ بنایا۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے حکام نے اس حملے کی تفصیلی قانونی اور عسکری وجوہات بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ کمرشل شپ جو تھا یہ ایران کے ملکی قوانین اور بین الاقوامی میری ٹائم اتھارٹی کی جانب سے لازمی قرار دیے گئے سمندری اجازت ناموں، کسٹمز کلیئرنس کی اجازت اور مخصوص نیویگیشن گائیڈ لائنز کی مسلسل دانستاً خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس جہاز کے کپتان اور عملے نے ایرانی کوسٹ گارڈ اور بحری پیٹرولنگ بورڈز کی طرف سے بین الاقوامی فریکوینسی پر دی جانے والی بار بار وارننگز اور ریڈیو بیانات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ تو وہ بین الاقوامی سطح پر طے شدہ اور امان کی جانب سے مجاز سمندری راستوں سے ہٹ کر، یعنی جو ادھر کے جو نارتھ سائیڈ آف دی اسٹریٹ آف ہرمز بنتا ہے وہاں سے ہٹ کر، یہ امریکی بحریہ کی خفیہ ہدایت اور اس کی ایما پر ایرانی حدود کے بالکل قریب مشکوک اور جارحانہ انداز میں سفر کر رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اس کمرشل شپ نے خلیج میں داخل ہوتے ہی اپنا آٹومیٹک ٹریکنگ، پوزیشننگ اور میری ٹائم جو سسٹم ہوتا ہے AIs اور آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، یعنی اپنی ٹریکنگ مکمل بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے پورٹس اتھارٹی کے مطابق خلیج فارس کی ان انتہائی مصروف ترین حدود میں بین الاقوامی سمندری تحفظ، جہاز رانی کی سلامتی اور دیگر سویلین بحری جہازوں کے تحفظ کو شدید ترین خطرات لاحق ہو گئے تھے، جس کے بعد ملٹری کمانڈر کے پاس اس کے خلاف فوری طاقت استعمال کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ تو ایرانی
کی جو کارروائی ہے اس کے بعد امریکہ نے بقول ایران کے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے جنوبی ساحلی شہروں پر فضائی بمباری کی، کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کل ہی ایک دھمکی دے چکے تھے کہ اگر ایران باز رہے ہیں تو ہم بھرپور حملہ کریں گے۔ تو لہٰذا امریکہ نے اس بحری جہاز یعنی کمرشل شپ پر ایران کے میزائل مارے جانے کے بعد بھرپور کارروائی کی اور ایران کے جنوبی ساحلی شہروں پر حملے کیے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے اعلیٰ ترین عسکری ذرائع اور واشنگٹن میں موجود پریس کور نے اس اچانک اور ہولناک بحری حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بین الاقوامی میڈیا کو باضابطہ طور پر بتایا کہ ایرانی نیوی کی طرف سے داغے گئے کروز میزائل لگنے سے جو قبرصی جہاز کے انجن روم، پاور ہاؤس اور لائف سٹاک ہولڈرز کو براہ راست اور انتہائی شدید نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں جہاز کا پورا الیکٹریکل اور میکینیکل نظام چند ہی سیکنڈز میں فیل ہو گیا اور پورے جہاز کے اندر ایک خوفناک اور بے قابو آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے دور دور سے دیکھے جا سکتے تھے، اور وہ سمندر کے بیچوں بیچ مکمل طور پر ناکارہ ہے اور مفلوج ہو کر اپنے آگے کا سفر اب جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا ہے یہ کمرشل شپس جو قبرص کا تھا۔ تو عالمی جو میری ٹائم انٹیلیجنس ہے اور سیٹلائٹ نگرانی کی لائیو رپورٹس کے مطابق جہاز پر اس وقت بھی لائف بوٹس اور قریبی امدادی بحری جہازوں کے ذریعے ہنگامی طور پر عملے کو نکالنے کا عمل جاری ہے، جبکہ لندن اور نیو یارک کی جو نیول انشورنس کمپنیز جو بحری جہازوں کی انشورنس کرتی ہیں، ان کمپنیوں نے اس واقعے کے بعد پورے خلیج فارس اور بحر عمان کے خطے میں تمام تجارتی یعنی کمرشل شپس اور کارگو شپس جو ہیں ان کے لیے وار رسک انشورنس پریمیم میں یعنی جنگ میں کیونکہ حصے میں جا رہے ہیں تو آپ کا پریمیم جو ہے وہ ان جہازوں کا انہوں نے 400% کا تاریخی اور غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، جس سے آپ کہہ لیں کہ جو عالمی تجارتی حلقوں میں ان میں بڑی بوکھلاہٹ پھیل گئی ہوئی ہے، یعنی اب کوئی جہاز خود سے جانے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے جہاز کا خطرہ مول لے رہا ہے اور اس کی انشورنس ہے وہ 400% بڑھ چکی ہوئی ہے۔ اس اہم اور دورس نتائج کے حامل بحری آپریشن کی مکمل کامیابی کے فوراً بعد IRGC کی بحری کمانڈ نے تہران میں قائم اپنے مرکزی ہیڈ کوارٹر سے ایک باضابطہ ہنگامی اور سخت ترین سرکاری اعلامیہ جاری کرتے ہوئے آپ نے ہرمز کو مزید اطلاعات تک یعنی تا حکم ثانی دنیا کی ہر قسم کی بین الاقوامی تجارت، سویلین اور فوجی، نیوی یا دوسرے سویلین شپس کی آمد و رفت کے لیے مکمل، حتمی اور قانونی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے اس سخت اسٹریٹجک بیان میں ایرانی کمانڈ نے دنیا کو صاف بتا دیا ہے کہ یہ غیر معمولی اور انتہائی سخت اقدام خطے میں جاری غیر ملکی مغربی مداخلت، امریکی بحریہ کی دادا گیری اور اس پورے اسٹریٹجک خطے کے قائم کردہ بین الاقوامی سمندری قواعد و ضوابط کو طاقت کے بل بوتے پر یک طرفہ طور پر تباہ کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے، اور جب تک خلیج فارس اور بحر عمان کے اس پورے خطے سے امریکی ملٹری انٹرونشن یعنی عسکری مداخلت، ناجائز فوجی موجودگی، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ امریکہ کی جو یہاں پہ موجودگی ہے یہ ان لافل ہے، اور غاصبانہ غیر قانونی سرگرمیاں جو ہے یہ مستقل طور پر مکمل طور پر اس خطے سے جب تک ختم نہیں ہو جا سکتی ہیں تب تک دنیا کے اس سب سے اہم اور حساس بحری راستے سے کسی بھی ملک کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی نکلے۔ یعنی سادہ الفاظ میں ایران نے امریکہ کو پورے خطے سے نکل جانے کی براہ راست دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی بحریہ نے بین الاقوامی برادری کو سخت ترین الفاظ میں انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر کسی بھی مغربی طاقت، نیٹو کے رکن ممالک یا ان کے خطے میں موجود کسی بھی عرب اتحادی نے ایران کی اس نیول بلاکیڈ یا ناکہ بندی کو بہانہ بنا کر اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی جارحیت کی یا فضائی بمباری کی یا فوجی کارروائی کرنے کی حماقت کی، تو ایران کا جواب صرف سمندر کی حدود تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خلیج فارس میں موجود جو دشمن کے تمام فوجی اڈوں یعنی جس میں امریکہ اور خلیج فارس میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ان کو، ان کے فضائی مراکز کو، ایئر بیسز کو اور ان کے جو بحری ٹھکانوں کو چند منٹوں میں نشانہ بنا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا، اور اس وسیع جنگ کے نتیجے میں نکلنے والی تمام تر ہولناک تباہ کن عسکری اور معاشی نتائج کی مکمل اور تمام تر ذمہ داری امریکی صہیونی دشمن اور ایران کے خلاف
مغربی جارحیت کے لیے اپنی زمین اور فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے خلیج کے جو عرب ممالک ہیں ان پر عائد ہوگی۔ اس دوران پینٹاگون کی لائیو سیٹلائٹ فیڈز اور خطے کے دفاعی ذرائع سے یہ سنسنی خیز معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ ایرانی نیوی کے خصوصی کمانڈوز اور ان کے جو بحری نیول جو مائن سویپرز ہیں انہوں نے اس اعلان کے فوراً بعد عمان کی بحری سرحدوں سے متصل اہم ترین شپنگ لینز میں اور بین الاقوامی پانیوں کے تنگ ترین راستوں میں جدید ترین صوتی یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں آواز کی لہروں سے وہ کنٹرول ہوتی ہیں اور میگنیٹک سمارٹ سمندری بارودی سرنگیں یعنی نیول مائنز جو ہے وہ بچھانے کا عمل انتہائی تیز رفتاری سے شروع کر دیا ہے تاکہ کسی بھی امریکی یا برطانوی طیارہ بردار یا ایئر کرافٹ کیریئر جو ان کی ممکنہ جو بھی اس طرف بڑھنے کی کوشش ہو اس کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔ تو جنگ اب بڑھتی چلی جائے گی۔ اس نیول بلاکیڈ، مکمل سمندری بندش اور تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے رد عمل میں امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے اتوار کی صبح سویرے ہی یعنی آپ سمجھے کہ جب بلاکیڈ ہوا ایران کی طرف سے اس کے بعد سینٹ کام نے اتوار کی صبح سویرے ہی ایران کی سرزمین پر تیسرے دور کے انتہائی شدید وسیع اور ہولناک فضائی و میزائل حملوں کا باضابطہ اور انتہائی جارحانہ اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی پورے مغربی ایشیا کی جو فضائی امریکی سٹرائکس ہیں، جیٹس جو ہیں ان کے جو فائٹر بمبارز جو ہیں ان کی گونج سے یہ سمندر کے سطح یا اس کے اوپر کی فضا جو یہ لرز اٹھی تھی۔ امریکی وزیر جنگ جو ہیں پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون کے اس حملے کے فوراً بعد اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر انتہائی غصیلا اور دھمکی آمیز بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ایران نے اس بار بہت ہی غلط ملٹری راستے کا انتخاب کیا ہے، وہ امریکی طاقت کو کم سمجھنے کی تاریخی غلطی کر رہا ہے اور اب تہران کو اس جارحیت کے ایسے بھیانک ناقابل تلافی ملٹری، اکنامک اور جیو پولیٹیکل نتائج بھگتنے ہوں گے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ پیٹر ہیگسیت کے اس بیان کے بعد سینکڑوں ٹوماہاک کروز میزائلوں نے جنوبی ایران کے ساحلی اور لاجسٹک اور اسٹریٹجک فوجی علاقوں پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بوشہر، اسلویہ، بندر عباس، سیریک، چابہار اور جزیرہ قشم کے پورے ساحلی بیلٹ اور فوجی اضلاع میں یکے بعد دیگرے کئی خوفناک اور بڑے بڑے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سینٹ کام نے اپنی باقاعدہ جنگی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فضائیہ نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر جنوبی ایران میں واقع پاسداران انقلاب کے جو ساحلی لاجسٹک جو مراکز ہیں، ملٹری کمیونیکیشن ٹاورز ہیں، اینٹی شپ میزائلوں کی جو خفیہ بیٹریز ہیں یعنی جو ان کے دستے ہیں، ایئر ڈیفنس ریڈارز ہیں اور جو بندر دیر میں واقع مچھلی پکڑنے والے اسٹریٹجک جو گودیاں ہیں یعنی پیئرز جو ہیں ان کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے تاکہ ایران کی بحری ناکہ بندی کی صلاحیت کو توڑا جا سکے۔ تو امریکی حملوں کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی ایمفیبیس حملے کے لیے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو کمزور کر سکے، یعنی ایران کی اس دفاعی نظام کو کمزور کیا جائے تاکہ بالآخر یہ اتنا کمزور ہو جائے کہ جب امریکہ سمندر سے زمین پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے جسے ایمفیبیس اٹیکس کہتے ہیں تو ایران مزاحمت نہ کر سکے۔ تو ابھی تک امریکہ نے جتنے بھی خواب دیکھے ہیں ایران پر حملے کرنے کے اس میں کوئی بھی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکا ہے۔ تو ظاہر ہے دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے ترجمان نے امریکی اقدام کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے طے پانے والے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی صریح، کھلی اور ننگی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور فوری طور پر تہران میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وہ امریکہ کی ہر کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ تو امریکہ کے اس وحشیانہ اور وسیع بمباری کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس کمانڈ نے باقاعدہ ملٹری فورسز کے ساتھ مل کر چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا اور پینٹاگون کے جو بھی ملٹری جو پلانرز ہیں ان کو حیران کر دیا ہے، اور یہ حیران کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے 5 بڑے عرب ممالک یعنی اردن، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت میں قائم جو صف اول کے اور انتہائی حساس امریکی وہ جو فوجی اڈوں پر جو زمین سے زمین پر مار کرنے والے جدید ترین جو ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائلوں اور غازی خودکش ڈرونز کی کئی لہروں کے ذریعے ہولناک اور بڑا کوآرڈینیٹڈ جوابی حملہ شروع کر دیا ایران نے۔
تو پاسداران انقلاب کے جو پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ آفیشیل ڈیٹا، ایرانی اسٹیٹ میڈیا کی لائیو نشریات اور مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر جیسے میڈیا کے مطابق ایران کے اندر پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے مختلف خفیہ زیر زمین میزائل شہروں سے بیک وقت تقریباً 12 سے زائد بڑے ہیوی قسم کے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، جنہوں نے چند ہی منٹوں میں خلیج اور اردن کے آسمان کو چیرتے ہوئے اپنے مطلوبہ امریکی اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ اس اچانک اور ہولناک حملے کے نتیجے میں اردن کے اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے پرنس حسن ایئر بیس اور موافق سالتی ایئر بیس پر تمام امریکی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو فیل کر دیا اور وہاں پہ تباہی پھیلائی ہے۔ فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے اور ابتدائی مستند معلومات کے مطابق وہاں کم از کم 3 سے 4 بھاری بیلسٹک میزائلوں کے انتہائی زوردار دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ ان کے امپیکٹ جو ہے وہ ان کی تصویریں آنا شروع ہو رہی ہیں، جس سے وہاں قائم امریکی فضائیہ کا مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، سگنلز انٹیلیجنس کی عمارتیں اور مڈل ایسٹ میں تعینات امریکہ کے مہنگے ترین اور اسٹریٹجک اہمیت والے MQ-9 ریپر ڈرونز کی جو فلائٹ ہینگرز ہیں اور ورک شاپس ہیں، وہ مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، اور وہاں موجود عملے میں بڑی پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت بحرین کے دارالحکومت منامہ سے لائیو ویڈیوز، سیٹلائٹس تصاویر اور عینی شاہدین کی فوٹیج اب جو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں امریکی بحریہ کے جو کہہ لیں 5th فلیٹ ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کی مرکزی عمارت پر براہ راست ایرانی بیلسٹک میزائل لگنے کے بعد گہرے سیاہ اور خوفناک دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور پورے ہیڈ کوارٹر کے اندر شدید آگ لگ گئی ہے، جسے بجھانے کے لیے امریکی نیوی کا عملہ اب بے بس نظر آ رہا ہے۔ وہ اب آگ کے بجھنے کا خود ہی انتظار کر رہے ہیں۔ قطر میں واقع مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے اور مرکزی امریکی جو ایئر بیس ہے، العدید ایئر بیس، اس پر بھی 2 انتہائی طاقتور اور جدید ترین ایرانی بیلسٹک میزائلز گرے ہیں، جس سے وہاں کے اسٹریٹجک رن وے، فیول ڈپو اور جو بیسک ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ قطری حکومت اور امریکی فوج کے ترجمان نے دعوے میں یہ کہا شروع میں کہ ان کے پیٹریٹ اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم نے تمام ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی روک لیا تھا، لیکن اگلے ہی گھنٹے آنے والی جو کمرشل سیٹلائٹس پکچرز ہیں اور جو مقامی ویڈیوز جو ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں، انہوں نے اس حکومتی دعوے کو سراسر جھوٹ اور فیک ثابت کر دیا، کیونکہ وہاں زمین پر 2 واضح امپیکٹ اور دھماکے دیکھے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس پر بھی کم از کم 1 بھاری ایرانی میزائل کا کامیاب امپیکٹ دیکھا گیا ہے۔ تو اس تباہ کن بیلسٹک میزائلوں کی لہر کے ساتھ ہی ایرانی فوج کی باقاعدہ ہائی کمانڈ نے تہران سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور دنیا کو مطلع کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کا دائرہ اور گہرائی یعنی ڈیپتھ وسیع کرنے کے علاوہ پاسداران انقلاب کے علاوہ اپنے روایتی آرمی یونٹس کے اسٹیلتھ اور خودکش ڈرونز کی الگ لہریں روانہ کی ہیں، جنہوں نے کویت اور بحرین میں امریکی دفاع اور ریڈار نیٹ ورکس کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کویت کے اندر امریکی اڈوں پر فضائی حملوں کے سائرن نہ بجنے اور مقامی حکومت کی سینسرشپ کے باعث عالمی میڈیا اور مغربی خبر رساں اداروں نے شروع میں کویت میں ہونے والے دھماکوں کی اطلاعات کو بالکل غلط اور افواہ قرار دیا تھا، لیکن ایرانی فوج نے دنیا کے سامنے ٹھوس حقائق اور ویڈیوز لاتے ہوئے اعلان کیا کہ کویت ان کا ایک بنیادی، اہم اور بڑا ملٹری ٹارگٹ ہے، جہاں ایرانی خودکش ڈرونز کی لہروں نے وہاں نصب امریکی فوج کے انتہائی مہنگے اور جدید ترین پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، امریکی ایمونیشن اور ایڈوانس راکٹوں کے بڑے جو زیر زمین ذخائر تھے، ڈیپوز جو تھے، اور گولہ بارود کے جو ڈیپوز تھے، اور جو طویل فاصلے تک فضا میں رکھنے والے حساس ریڈارز جو تھے، ان ساری تنصیبات کو انتہائی کامیابی، درستگی اور بغیر کسی رکاوٹ کے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایران کا دعویٰ ہے۔ اسی کوآرڈینیٹڈ ڈرون آپریشن کے دوران بحرین میں موجود امریکی فوج کے سگنل ہیڈ کوارٹرز، 5th فلیٹ کے حساس جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، سیٹلائٹ ٹریکنگ سینٹرز ہیں اور ریڈار سائٹس کو بھی ڈرونز کے ذریعے ہٹ کر کے مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ امریکی فوج خلیج میں ایران کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی یا فضائی کارروائی یا میزائل گائیڈڈ جو کارروائی ہوتی ہے وہ نہ کر سکے۔ تو پینٹاگون نے اس کا فوری رد عمل میں اور اپنی دفاعی ناکامی کا غصہ نکالنے کے لیے بحرین اور کویت میں موجود
اپنے محفوظ اڈوں سے ایران کے جنوبی صوبے خوزستان اور ماہ شہر اور بندر عباس کے صنعتی و عسکری شہروں کی طرف ہائی مارس آرٹلری راکٹ اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلز فائر کیے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب امریکہ اس اسلحے کو استعمال کر رہا ہے جو چھوٹی مار کے لیے ہوتے ہیں، اور انہیں ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے ایرانی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور پاسداران انقلاب کا جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس نے رات بھر وہ ایکٹیو رہا ہے، اور خوزستان کا آسمان اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی فائرنگ سے روشن رہا ہے۔ ایران نے اپنی صلاحیت دفاع کے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی بہت زیادہ بڑھا لی ہوئی ہیں۔ اسی دوران MQ ریپر جو ہے، جو بڑا زبردست ایک ڈرون ہے امریکہ کا، اس کو 2 کے قریب وہ گرائے بھی گئے ہیں۔ اور آپ نے سن ہی لیا ہے مجھ سے ابھی کہ جو جارڈن میں یعنی اردن میں جو پرنس حسن ایئر بیس تھا، وہاں پہ جو MQ ریپر جو ڈرونز کا ایک پورا کا پورا ہینگر جو تھا، وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے ایران کے میزائلوں نے۔ تو اس بے قابو اور انتہائی خطرناک ہوتے ہوئے جنگی تصادم کے بعد اسرائیلی میڈیا، عبرانی اخبارات اور تل ابیب کے انٹیلیجنس ذرائع نے ایک بڑی زبردست ایک نیوز نشر کی ہے۔ امریکی فضائیہ نے صورتحال کی ہولناکی اور اپنے اڈوں کی تباہی کو بھانپتے ہوئے، یعنی دیکھا کہ ہمارے اڈوں پر اب ایران حملے کر رہا ہے، اس نے یہ دیکھتے ہوئے اسرائیل کے عودہ ایئر بیس پر تعینات اپنے سب سے جدید ترین مہنگے اور فضائی برتری کے حامل F-22 ریپٹرز اسٹیلتھ جنگی طیاروں کے پورے اسٹریٹجک فلیٹ کو وہاں سے ہنگامی طور پر نکال کر واپس امریکہ منتقل کر دیا ہے، تاکہ وہ ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلوں کی زد سے بچ سکے۔ جبکہ تہران نے سوئٹزرلینڈ کی ثالثی میں اگلے ہفتے جنیوا میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے کسی بھی قسم کے ہنگامی سفارتی یا خفیہ مذاکرات کی امریکی پیشکش کو انتہائی حقارت کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے جنگ اور مزاحمت کو جاری رکھنے کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ کاش یہ بات ایران جب وہ MOU پر دستخط کر رہا تھا یا اس سے پہلے جب وہ جنگ بندی کا اعلان کر رہا تھا اس سے سمجھ جاتا، اور یہ جنگ بندی نہ کرتا، نہ MOU پہ دستخط کرتا۔ امریکہ اس وقت ہی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار تھا کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹجک آئل ریزروز ختم ہو گئے تھے۔ تو امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے خود ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے تو جنگ بندی یا MOU تھا اس پر دستخط اس لیے کیے تھے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو دوبارہ سے بڑھا سکیں۔ یہ جو ساری تفصیلات میں نے بتائی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران ایک بھرپور جنگ کے لیے اب تیار ہے، اور اب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا ہوا ہے۔ جن ملکوں نے کوشش کی تھی کہ اس کے ذریعے واقع امن حاصل ہو جائے، ان سب نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ امریکہ نے ان کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ 11 اور 12 جولائی کی رات بھر ہونے والی جو ملٹری تصادم کے جو اہم واقعات ہیں، اہم نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اب جو واقعات مزید سامنے آئیں گے، میں ان کی تفصیلات لے کر آپ کے سامنے تب تک حاضر ہوتا رہوں گا۔ اور جتنی بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، یہ بہت واضح ہے کہ جنگ اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب تک جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک کھیل کھیلتے تھے کہ حملہ کر کے پھر ایک مذاکرات پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایران کے لوگ بھاگے بھاگے جاتے تھے مذاکرات کی میز پر، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے تھے کہ تیل کی قیمتیں پھر گر جاتی تھیں کہ جب امریکہ کامیاب ہو گیا ہے اور امریکہ نے ایران کو پھر مذاکرات کی میز پر لے آیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر نہیں جائے گا۔ ان کے جو رہبر ہیں موجودہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بالکل واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران اب یہ انتقام لے گا ان تمام امریکی رہنماؤں اور اسرائیلی رہنماؤں سے جنہوں نے ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ بات کہاں آگے بڑھتی ہے۔ تب تک کے لیے ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔